اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی الہاشمی الابتہی التہامی صاحب الوقار والسکینہ المولود بمکہ والمدفون بأرض المدینہ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى آخر يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات پڑھ دیں اللہم صل علی محمد وآلہ بزرگان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کا اس مقام پر آنا عبادت میں شمار فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے مرحومین خاص طور پر بانیان امام بارگاہ حاضہ، بانیان درس تفسیر اور والد محترم کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے بھی جتنے مرحومین ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور جو مریض ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، آپ کی حاضرین کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، ہمیں امام زمانہ کے قدموں میں شہادت کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں اللہم صل علی محمد وآلہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ الم نشرح ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کے 94 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیتیں 8 ہیں، اس کے الفاظ 27 ہیں اور حروف 102 ہیں، نزول کی ترتیب 12 ہے۔ یہ سورہ والضحیٰ کے ساتھ نازل ہوئی، اس لیے ان دو صورتوں کو اکٹھا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرا محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ گویا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے ہی آپ کا سینہ کھولا ہے، اس میں انحصار پایا جاتا ہے،
اور یعنی انحصار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہی کھولا ہے، شرح صدر کی نعمت عطا کی ہے اللہ نے اپنے محبوب رسول کو۔ اور اس آیت کا جملہ لہجہ بتا رہا ہے کہ کسی سوال کے جواب میں ہے۔ شرح صدر حضرت موسیٰ کو بھی عطا ہوئی تھی اور شرح صدر محبوب نبی کو بھی عطا ہوئی، لیکن فرق ہے، آپ کی خدمت میں گزارش کی گئی۔ اور شرح صدر ہر اس شخص کو بھی عطا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، اسلام کے لیے چن لیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ لیکن مراتب ہے، ہمارا اور آپ کا شرح صدر کتنا ہے، حضرت موسیٰ کا کتنا ہوگا، اور جو ہستی کائنات کے لیے رحمت ہے اس کا شرح صدر کتنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ اور اللہ کے نبی کے حالات و واقعات ملتے جلتے ہیں۔ آج ہم جس آیت کی تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، دو آیتیں ہیں۔ وضعنا، وضع سے ہے، وضع معنی اٹھا لینا، کہیں دوسری جگہ پر رکھ دینا اور ہٹا لینا، رکھنے کا معنی بھی دیتے ہیں اور ہٹانے کے معنی بھی دیتے ہیں۔ وضع عنہ یعنی اس سے اٹھا لیا، ووضعنا عنک اور ہم نے اٹھا لیا آپ سے، وزر کا آپ کا بوجھ۔ وزر قرآن مجید میں کئی مقامات پر وزر کا لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید میں مشہور ہے، یہ ایک ضرب المثل بھی بن چکی ہے۔ قرآن مجید میں کم از کم 4-5 مرتبہ آیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ وزر کی جمع ہے اوزار، وزر کی جمع کیا ہے؟ اوزار۔ اور قرآن مجید میں لفظ اوزار بھی 2-3 مقامات پر آیا ہے۔ میں ان دونوں کی ایک مثال دوں گا اور پھر آگے چلوں گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، وزر کے معنی میں جو آیت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ ابغی ربًا، میرا محبوب ان سے کہہ دو، ان کفار سے، ان مشرکین سے کہہ دو، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا رب بناؤں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ہر چیز، آپ اندازہ لگائیں، یہاں پر لفظ کل شے ہے، یعنی ہر چیز، اس میں کوئی فرق نہیں ہے جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ جب چیز آ گئی تو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اس میں آ گیا اور بڑی سے بڑی چیز بھی اس میں آ گئی۔ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر چھوٹی سے بڑی چیز اس میں آ گئی، اور اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ حکم دیتا ہے کہ میرا محبوب یہ کہہ دو، اغیر اللہ ابغی ربًا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا رب بناؤں؟
کسی اور کو میں اپنا رب بناؤں اللہ کے علاوہ؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ، یہاں سے شروع، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر ذات، ہر نفس جو کچھ اس کے خلاف ہے، یعنی جو عمل اس کے خلاف جاتا ہے اسی کا اس کو نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف، یعنی جو تم انکار کرنے والے ہو، مجھے بھی کہنے والے ہو کہ کسی اور کو اپنا رب بنا لو، تم خود، وہ اللہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے رب کی طرف تمہارا پلٹنا ہوگا، تمہارا پلٹنا ہوگا تمہارے اپنے رب کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہارا رب تمہیں اچھی طرح بتائے گا کہ جس بات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے حقیقت کیا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اس بارے میں بتائے گا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب سب لوگ پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن سب اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جائیں گے، اور پھر وہاں پر سب کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، رب بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اللہ کے رسول سے، حق کس کے پاس ہے۔ 3-4 مقامات پر اور بھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ آیا ہے، جبکہ لفظ اوزار بھی کم از کم 3-4 مقامات پر آیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص صرف اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اب میں جو اگلی آیت پڑھ رہا ہوں اس میں تھوڑا سا مطلب مختلف ہے۔ کیا ہے؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنے بوجھ، جتنے بھی بوجھ ہیں سارے کے سارے بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے علم کے بغیر گمراہ کیا ہے، علم دیے بغیر لا علمی میں ان کو گمراہ کیا ہے، ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ گویا ایک تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے، دوسرا جو گمراہ کرنے والے ہیں، گمراہ کرنے والے ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ بس جو شخص بیچارہ اپنے حد تک محدود ہے وہ صرف اپنا بوجھ اٹھائے گا بس، لیکن جو بڑا بنتے ہیں، جو لوگ بڑے بنتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق جانتے ہوئے، حق کی پہچان رکھتے ہوئے دوسروں کو علم نہیں دیتے بلکہ ان کو گمراہ کرتے ہیں، وہ ان کا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھائیں گے، اپنے اوپر لا دیں گے بوجھ۔ الا ساء ما یزرون، وہ کتنا برا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں تک توجہ ہے؟ وزر کا معنی ہو گیا بوجھ اٹھانا۔ وزر کا معنی، گناہ کو بھی وزر کہتے ہیں، وبال کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا جو نتیجہ یہ ہوتا ہے، گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح کو بوجھل کر دیتا ہے، انسان کی روح پر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اسے حق بات پسند نہیں ہوتی۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام
میدان منا میں لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے میں کون ہوں، حق کیا ہے، حق کس کے پاس ہے۔ خطبہ دیتے 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 جب دیکھا کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو اس وقت پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کیا وجہ ہے میری باتوں کا تم پر اثر نہیں ہو رہا؟ تب جو ہے نا آپ کی، میری باتوں کا تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا، میں بتاؤں آپ کو۔ مولا فرماتے ہیں میری باتوں کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا۔ حرام کا لقمہ کھانا گناہ ہے، گناہ کا بوجھ اتنا ہے کہ حق بات سننا پسند نہیں ہوتی، اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ قیامت والے دن یہ بوجھ کی طرح انسان کے اوپر یہ گناہ یعنی لادے ہوئے ہوں گے اور انسان اٹھائے ہوا ہوگا بوجھ کی طرح۔ وزر کا معنی ہے بوجھ، اسی وزر سے ہے وزیر۔ وزیر کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا، ذمہ داری اٹھانے والا۔ جو شخص کسی کا بوجھ اٹھائے، کسی کی ذمہ داری اٹھائے، اس کو بھی وزیر کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آپ کے وزیر ہیں، کئی وزیر ہیں، ایک وزیر اعظم ہے، تو وزیر آپ کے سرکاری کاموں کے کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ یہ ان کے نمائندے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کام ان کا ہوتا ہے، کر یہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا کام ہو۔ یہ الگ بات ہے کام نہ کریں یا کام بگاڑنے کی کوشش کریں، وہ الگ بات ہے، وگرنہ وزیر بنتے اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے کام کو سیدھا کرنے کی، کام کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور یہ ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے ان کو وزیر کہا جاتا ہے۔ بادشاہ کے بھی وزیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بادشاہ کے امور کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں، بادشاہ کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، بادشاہ کا بوجھ اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے؟ بادشاہ کا بوجھ لیتے ہیں، اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، اور انبیاء کے بھی وزیر ہوتے ہیں، انبیاء کے بھی وزیر ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا انبیاء کے وزیر ہوتے ہیں؟ نہیں پتہ؟ تیسرا دن ہے، چوتھا دن ہے، میں آیت تلاوت کر رہا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آپ کی توجہ ہے؟ سو تو نہیں گئی آپ؟ ہاں، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرا اللہ میرے اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا دے، میرا وزیر بنا دے، یعنی میرا بوجھ ہٹان۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا سنگین ہے، اتنا بوجھل ہے، اگر میرا اللہ تو نے میرا وزیر نہ بنایا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ وزیر ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ وزیر ہونے کا فائدہ یہ ہوا 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر عبادت کے لیے، تو وزیر نے پیچھے سے امت کو سنبھالنا تھا۔ یہ اور بات ہے، امت اگر وزیر کی بات نہ مانے، وزیر بے بس ہو جائے، امت کے سامنے اگر بے بس ہو جائے، وزیر کی اگر بات نہ مانی جائے، تو پھر وزیر سے ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔ یہ ذمہ داری اس وقت تک ہے کہ جب امت بات مانے۔ تبھی جب حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ میرے وزیر نے تبلیغ میں کوتاہی نہیں کی تھی، لیکن امت اتنی ہٹ دھرم تھی، امت اتنی سخت مزاج تھی، امت اتنی جاہل تھی کہ اپنے ایک رب کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئے، صرف ایک آواز سننے کے لیے، صرف ایک آواز سننے کی خاطر اپنے خالق کل شے رب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر
بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے تو اس نے پھر ہارون کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اس کو اپنا امین اور مزید اپنے قریب کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول کی ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ کائنات کے لیے وہ رحمت ہیں، کائنات کے لیے رسول ہیں۔ جب کائنات کے لیے رسول ہیں تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، بوجھ بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا نمبر ایک، بوجھ ہے ایک طرف سے اللہ کی طرف سے دیا گیا رسالت کا، بہت زیادہ بوجھ ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں الذی انقض ظہرک۔ انقض کا معنی ہے نقض سے ہے، نقض سے انقضا، نقض کا معنی ہے توڑنا، ایسا جدا کرنا، خم کر دینا جس سے آواز آئے ٹوٹنے کی۔ گویا کمر کے اوپر اگر بوجھ لادا جائے، کمر کے ٹوٹنے کی آواز ہے، اس کو کہتے ہیں نقض ظہر۔ ظہر کہتے ہیں کمر کو۔ کمر کا بوجھ اتنا ہو گیا کہ اللہ فرماتے میرا محبوب تیرے اس بوجھ نے تیری کمر توڑ دی، لیکن اس کمر توڑ بوجھ کو ہم نے اٹھا دیا۔ یہاں پر ایک تو پتہ چلا کہ بوجھ رسالت کا بہت بڑا ہے، دوسری طرف سے جو بوجھ تھا وہ کیا تھا؟ جاہل امت کو اپنی رسوم و رواج سے ہٹا کر شریعت کی طرف لے آنا بہت بڑا سخت بوجھ ہوتا ہے، بہت سخت ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم نے بوجھ اٹھا دیا۔ ایک نعمت ہے، جس طرح شرح صدر نعمت ہے، اسی طرح اللہ نے سنوا دیا میرا محبوب ہم نے آپ کا بوجھ ہٹا دیا۔ موسیٰ نے درخواست کی تھی شرح صدر کی، ہم نے اس کو شرح صدر دے دیا۔ موسیٰ نے درخواست کی تھی وزیر بنانے کی، ہم نے اس کو وزیر دے دیا، ہارون وزیر دے دیا۔ میرا محبوب ہم نے آپ کو درخواست کرنے سے پہلے آپ کا بوجھ ہٹانے والا وزیر علی کی صورت میں دے دیا۔ بوجھ تھا رسالت کا اور امت کو، جاہل امت کو سمجھانے کی ذمہ داری کا۔ بہت بڑا بوجھ ہے، جتنی بڑی رسالت کی ذمہ داری ہے اتنا بڑا بوجھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل کی قومیں اتنی ہٹ دھرم تھیں کہ 12 قومیں تھیں۔ کتنی قومیں تھیں؟ 12۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ ان کو فرعون کے چنگل سے بچا کر لے گئے، نیل کے کنارے پہنچے، صرف راستہ بھی بنا دیا، معجزہ دکھا دیا، دریا درمیان سے خشکی میں بدل گیا، ادھر پانی ادھر پانی، درمیان میں راستہ بن گیا، نہ کیچڑ ہے نہ نمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خشک راستہ بن گیا۔ پھر بھی کہتے ہیں موسیٰ اس قوم نے اگر گزرنا ہے تو ہم نہیں گزریں گے، اس لیے ہم ان کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم بڑی قوم ہیں، ہم ان کو اپنے سے بڑا نہیں مانتے، ہم ان کے پیچھے چل پڑے تو کہیں گے ہاں جی ہم سب سے آگے تھے، ہم تمہارے قائد ہیں، ہم تمہارے لیڈر ہیں، ہم تمہارے راہبر ہیں، اس لیے ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے، ہم چلنے والے نہیں ہیں۔ یا تو 12 کے 12 راستے بنا دو، یا پھر ہم بے شک ہمیں آئے فرعون کاٹ ڈالے مار ڈالے، ہم دوبارہ فرعون کو مان لیں گے، آپ کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی 12 راستے بنا دیتے ہیں۔ 12 راستے بن گئے۔ پھر جب وہ وہاں سے بچ گئے، پہنچ گئے 12 قبیلے، گویا یوں سمجھیں 12 محلے، ہاں جی جیسے فیصل آباد کے محلے ہوتے ہیں، ہاں جی 12 محلے آباد ہو گئے، ہر قوم کا ایک محلہ بن گیا، قریب قریب ہو گئے۔ اب پانی پینے کی باری آئی، پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس سے مر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے چشمہ بنا دیا، پتھر سے پانی نکالا، چشمہ بنا دیا، پھر بھی کہا نہیں جی ہم پیاس سے مر جائیں گے، ہم ان کا جھوٹا پانی نہیں پئیں گے، جھوٹا پانی نہیں پئیں گے، بھئی چشمہ ہے، نہیں جی ہوتا رہے۔ انہوں نے ہاتھ لگا لیا تو یہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، یوں اپنے لفظوں میں کہوں، اپنے مفہوم میں کہوں، ہم ان کو آپ کا پیروکار ہی نہیں سمجھتے،
ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، ہر قبیلے نے کہا ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، تو ہم ان کے ہاتھ کا لگا ہوا پانی نہیں پئیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ ہم نے کہا موسیٰ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کی بات مانو، مارو پتھر پہ عصا مارتے جاؤ، 12 چشمے نکلے، 12 چشمے لے، ہر قوم کو اپنے چشمے کا پتہ چل گیا، خاص ہو گیا، ہر چشمہ خاص ہو گیا ایک قوم کے ساتھ، 12 چشمے نکلے۔ سورہ بقرہ میں آئیے۔ اب مزید میں واقعے کی صرف یہاں تک میں نے عرض کرنا تھا، اس لیے عرض کرنا تھا کہ ایک بنی اسرائیل تھے، یوں سمجھیں حضرت یعقوب کی نسل سے تھے، بنی اسرائیل تھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھے، ایک ہی باپ کی اولاد کی بن گئی نسلیں، قومیں، وہ ایک باپ کی اولاد اکٹھے نہیں رہ سکے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی رسالت کتنی مشکل ہوگی، 1400 سال ہو گئے ہیں، آج بھی دیکھیں ایک باپ کی قومیں آج بھی اکٹھے نہیں رہ سکتی، کتنی مشکل ہے رسالت۔ ہاں جی، بھی اپنے رسوم و رواج کو چھوڑ کے، اپنی عادات و اطوار کو چھوڑ کے، اپنی انا کو چھوڑ کے، اپنی بڑائی کو چھوڑ کر ایک ہی شریعت محمدی پر اکٹھے نہیں ہو سکتی، ایک خاندان ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے ایک ہی خاندان، ایک ہی مکتب کے، ایک ہی مذہب کے، ایک ہی دین کے پیروکار ہوتے ہیں، بس چھوٹی سی بات، یہ چودھری کیوں بنا ہوا ہے میں چودھری کیوں نہیں ہوں، یہ بڑا کیوں بنا ہوا ہے میں بڑا کیوں نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی، ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی، اور اب وہ بن گئے چودھری، چاہے ان کے پاس افراد کچھ بھی نہ ہوں۔ یہ بڑی سخت یعنی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر دشمنوں کے، کفار کے جملے علیحدہ، تانے علیحدہ اللہ کے رسول کو جو ملے، تانے علیحدہ، ہر قسم کے تانے سننے کو ملے، نعوذ باللہ ابتر سننے کو ملا، کاہن سننے کو ملا، شاعر سننے کو ملا، نعوذ باللہ، اور مطلب ہے کہ اور بہت ساری باتیں سننے کو ملی ہیں اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول جب یہ باتیں سنتے تھے اس وقت پہلے غمگین ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے یہ خوشخبری دے دی میرا محبوب ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کر دیا ہے، تو اس کے بعد سے غمگین نہیں ہوئے، اور جب یہ خوشخبری دے دی میرا محبوب ہم نے آپ کا بوجھ اٹھا کر آپ کا ایک وزیر بنا دیا ہے، بوجھ اٹھانے والا بنا دیا ہے، تب اللہ کے رسول کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہاں موسیٰ کو ہارون کی صورت میں وزیر ملا، یہاں اللہ کے آخری نبی کو علی کی صورت میں وزیر ملا۔ کیسے؟ آخری رسول کی پہلی دعوت، دعوت ذو العشیرہ، دعوت ذو العشیرہ، آخری رسول کی پہلی دعوت، جہاں پر سارے ابو، بڑے بڑے ابو اکٹھے تھے، ہاں جی، جہاں پر سارے اکٹھے تھے، اللہ کے رسول نے دعوت کا اہتمام کیا۔ پہلے دن پہلے دعوت کھلایا، کھا کر اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن میں مختصر کرتا چلوں، یعنی معجزات بھی، ایک پیالے میں دودھ تھا، پھر ایک بکری تھی اور سب کو پوری ہو گئی، وہ آپ انشاءاللہ سنتے رہے ہوں گے، سنتے آئیں گے، میں صرف اختصار کے لیے اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا چلوں۔ پہلے دن دعوت کھائی، اٹھ کر چلے گئے، دوسرے دن دعوت کھائی، اٹھ کر چلے گئے۔ اب پروگرام یہ بنا پہلے اپنی بات سنوائیں گے، پھر چاہے مانے یا نہ مانے پھر ان کو کچھ کھلائیں گے۔ آگے حسب سابق، بھئی آج کھا کے اٹھ کر چلے جائیں گے ایسے، لیکن اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے، خاتم الانبیاء سرکار دو سرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر فرماتے ہیں میرے رشتہ دارو، تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو،
چونکہ آپ لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے تحفہ لایا ہوں، سب سے قیمتی تحفہ۔ میں آپ کو دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ تحفہ ہے اسلام کا۔ میں آپ کے لیے اسلام پیش کر رہا ہوں، ایک نیا دین لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگ اگر مانیں گے تو آپ میرے ساتھ ہوں گے، اور جو اس کام میں میرا ساتھ دے گا، ایکم یوازرونی فی ھذا الامر، اس تبلیغ کے معاملے میں، دین کو پہنچانے کے معاملے میں جو میرا ساتھ دے گا، میرا بوجھ بٹائے گا، یوازرونی فی ھذا الامر، تم میں سے جو بھی میرا اس کام میں ہاتھ بٹائے گا، تو وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے اپنا وصی بھی بناؤں گا، اپنا جانشین بھی بناؤں گا، اور اپنا وزیر بھی بناؤں گا۔ ایک مرتبہ کہا، 10 سال کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یا نبی اللہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، میں بڑے بڑے ابو سے مخاطب ہوں، یہ ان کو بات کرنے دو۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ مولا کائنات کو بٹھایا ہے تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو سکے۔ بہت سارے مقامات ہیں، ان میں سے ایک جنگ احزاب بھی ہے، میں اس طرف اشارہ نہیں کرتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات نے ہر موقع کے اوپر بلا شرط، بغیر کسی شرط کے اللہ کے رسول کی حمایت کا اعلان کیا۔ جیسے دعوت ذوالعشیر ہے، پہلے جیسے اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، مولا کائنات کھڑے ہو گئے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی، دوسری مرتبہ پھر فرمایا، دوسری مرتبہ بھی کھڑے ہو گئے مولا کائنات، آپ کے اور ہمارے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا رسول اللہ آپ اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھیں، یہ لوگ جانیں اور علی جانیں۔ مولا کی بات سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو اس وقت سب خاموش تھے، اس وقت کھڑے ہو گئے 10 سال کا لڑکا علی، 10 سال کا نوجوان علی کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان، میں آپ پر قربان، آپ اپنی دعوت تبلیغ کو جاری رکھیں، علی سے جتنا ہو سکا علی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول مولا کائنات کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں یہ نوجوان یہ میرا وصی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، اور میرا وزیر بھی ہے، یہ میرا وزیر بھی ہے۔ تو اب سارے ابو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس کر کہتے ہیں جہاں جی آؤ جی۔ پھر حضرت ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ابو طالب یہ اب تمہارے اوپر ضروری ہو گیا تم اس 10 سال کے بچے کو اپنے بیٹے کے حکم مانو۔ تو لیکن پتہ چلا اللہ نے، یہ اس واقعے سے پتہ چلا اللہ نے جس طرح حضرت موسیٰ کو ایک وزیر عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے تبلیغ کا معاملہ آسان ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ کا بوجھ بٹ گیا تھا، ہٹا دیا گیا تھا، تو اسی طرح خاتم الانبیاء سرکار دو سراب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علی جیسا وزیر عطا کر کے اللہ کے رسول کا بوجھ ہلکا کیا اور آپ کو ایسا وزیر عطا کیا جس نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، صرف اس لیے کہ رسول کا دین زندہ رہے، رسول کا دین آگے بڑھے۔ بہت یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا بوجھ ہے، اگر علی اپنا کنبہ نہ کٹواتے، اپنا پورا گھرانہ قربان نہ کرتے، تو پھر یہ اللہ کے رسول کا دین آگے نہ بڑھ سکتا۔ آپ دیکھ لیں رسول کے زمانے میں اپنوں اور غیروں کے جو دل میں چھپے ہوئے کینے تھے، دشمنوں کے، کافروں کے، دشمنوں کے، جتنے بھی جو مخالف تھے
تمام کے کینے جو چھپے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جناب محسن شہید ہوئے تو اسی سلسلے میں جناب محسن شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول کا دین زندہ رہا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر جلا، اللہ کا دین زندہ رہا، اللہ کے رسول کا دین زندہ رہا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اللہ کا دین زندہ رہا، اللہ کے رسول کا دین زندہ رہا۔ جناب زہرا شہید ہو گئیں، اللہ کے رسول کا دین زندہ رہا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی قربانی دی، اللہ کا رسول کا دین زندہ رہا۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پورا کنبہ کٹوا دیا، علی اکبر جیسا دیا، علی اصغر جیسا دیا، قاسم جیسے دیے، اون محمد جیسے دیے، حتیٰ کہ عباس جیسا بھائی بھی قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی بہنوں کی اپنی مستورات کی چادریں بھی قربان کر دیں، لیکن اللہ کے رسول کا دین زندہ رہا۔ اتنا بڑا سخت بوجھ تھا، جیسے حضرت عباس شہید ہوئے اور آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ، میرا آخری سلام ہو، جب عباس نے کہا اس وقت مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ بہت بڑا بوجھ تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے اللہ کے رسول کا دین زندہ نہ رہتا۔ اور آپ اندازہ لگائیں، حضرت زینب جیسی ہستی، وہ ہستی کہ بچپن میں چادر پہنے ہوئے جس کا بابا اس کا سایہ اپنے اصحاب کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہستی اپنے بھائی کے قربان ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، وہ ہستی اس ہستی کی چادر لوٹ لی جاتی ہے، چادر لوٹ کر اس کے گوشوارے اتارے جاتے ہیں، چھین لیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 4 سال کی بچی کی بالیاں بھی چھین لی جاتی ہیں، کانوں سے خون نکل آتا ہے، اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ باندھ کر گلے میں رسن ڈال کر آپ کو لاشوں کے درمیان سے گزارا جاتا ہے۔ جیسے لاشوں کے درمیان سے گزرتی ہیں، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القلیل القربان، میرا اللہ ہم سے یہ چھوٹی سی قربانی قبول فرما۔ بعض میں یہی ملتا ہے ھذا القلیل قربان، بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے ھذا القربان، میرا اللہ ہم سے یہ قربانی قبول فرما۔ اللہ جانے یہ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی شریعت اتنی اہم تھی، جس کے لیے حسین جیسے کو قربانی دینی پڑی، عباس جیسے بھائی کی قربانی دینی پڑی، علی اکبر جیسے ہم شکل پیغمبر کی قربانی دینی پڑی، قاسم جیسے کڑیل کی قربانی دینی پڑی، اور اون محمد جیسوں کی قربانی دینی پڑی، اور خواتین کا پردہ لوٹانا پڑا۔ اور صرف یہ پردہ اس وقت لوٹا نہیں گیا، بلکہ شام کے بازار میں شرابیوں کے مجمع میں اس بی بی کو پھرایا گیا، شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے اس بی بی کو لے جایا گیا، اور کئی گھنٹے وہ بی بی کھڑی رہیں، اور ایسے کھڑی رہیں جیسے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی قربانی دی، کتنا دین اسلام کو، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی کہ ان ہستیوں کی قربانی دینی پڑی۔ اور جب لطف تو یہ ہے اتنی بڑی قربانیاں دے کر، جب دربار شام میں شرابی کے دربار میں جب شرابی نے کہا، ملعون نے کہا نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کو آپ کے مردوں کو قتل کر کے اب نسبت اللہ کی طرف دے رہا ہے، اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا، نعوذ باللہ،
تو اس وقت جناب زینب کا جو جملہ ہے وہ بہت قیمتی جملہ ہے. آپ سن کر اب اکیلے بیٹھے ہوں گھر میں اور یہ تمام قربانیاں ذہن میں رکھیں, تمام قربانیاں آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ ذہن میں رکھ کر صرف وہ جملہ سنیں تو آپ یقین کر لیں گے کہ جیسے ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کیا تھا علی نے, نبھایا اس کی بیٹی زینب نے. اسی لیے دربار شام میں جہاں پر بھی جناب زینب نے خطبہ دیا لوگ کہتے تھے علی زندہ ہو کر آ گیا ہے. لہجہ علی والا, گفتار علی والا, کردار علی والا, سارے تمام چیزیں علی کی ہو بہو ملتی تھیں. اور جب اس شرابی نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ نے تمہارے مردوں کو قتل کر کے تمہیں قیدی بنا کر رسوا کر دیا ہے, تو اس وقت جناب زینب ایک جملہ فرماتے ہیں, ما رأیت منہ الا جمیلا, میں نے اللہ سے جو بھی دیکھا ہے سب خوبصورت دیکھا ہے. آپ اندازہ لگائیں, اللہ سے جو بھی دیکھا ہے خوبصورت دیکھا ہے. یعنی میرا بھائی اگر قربان ہوا, شہید ہوا تو بھی خوبصورت ہے, میرا اکبر مارا گیا تب بھی خوبصورت ہے, میرا قاسم مارا گیا تب بھی خوبصورت ہے, میرا عباس مارا گیا تب بھی خوبصورت ہے, اون و محمد مارے گئے تب بھی خوبصورت ہے, جو بنی ہاشم کے مارے گئے سب خوبصورت ہے, جو اصحاب مارے گئے سب خوبصورت ہے, ہم قیدی بنے سب خوبصورت ہے, ہمارا پردہ چھینا گیا سب خوبصورت ہے, ہمارے بالیاں نوچی گئیں سب خوبصورت ہے. اس لیے خوبصورت ہے ہماری قربانی دینی, ہمیں قربانی دینی پڑ جائے تو پڑ جائے, ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے بابا نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے, وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کا, دین کو بچانے کا, اگر دین بچ جاتا ہے تو زینب کی کیا حیثیت ہے, کتنی بڑی قربانی ہے. یہ ہے کمر توڑ ذمہ داری, یہ ہے ذمہ داری اور یہ ہے بوجھ جو اٹھایا آپ, اور اللہ نے اٹھا لیا رسول سے اور ڈال دیا علی کے اوپر, اور علی نے ایسے نبھایا تا قیام قیامت. جہاں پر رسول کا نام آئے گا وہاں پر علی کا نام آئے گا, اور جہاں پر علی کا نام آئے گا وہاں پر حسین کا نام آئے گا. ایسی ذمہ داری نبھائی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, اللہ یہ کہتا ہے میرا محبوب میں تمہاری پریشانی نہیں دیکھ سکتا, پریشان نہ ہو, ہم نے آپ کا بوجھ ہٹا دیا ہے, اور آپ کا بوجھ ہٹا کر ہم نے آپ کا ایک وزیر مقرر کر دیا ہے. جس طرح ہم نے موسیٰ کے لیے ہارون وزیر مقرر کر دیا تھا, اسی طرح آپ کا ایک وزیر مقرر کر دیا ہے, آپ کا بوجھ ہٹا دیا ہے. اور اللہ نے یقیناً اپنا یہ جو عطا ہے اللہ کی بہت بڑی عطا ہے, یہ چھوٹی عطا نہیں ہے. یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ کی خدمت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, اللہ کے رسول نے مانگا تھا کہ مجھے کچھ عطا ہو جو دوسرے انبیاء کو اللہ نے دی ہیں. ہوا مسخر کر دی, مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عطا کر دی, تو اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں یتیم پایا تو میں نے تمہیں پناہ دی ہے, میں نے تمہیں نادار پایا تب میں نے تمہیں مالدار بنا دیا, میں نے تمہیں حیران پایا میں نے رستہ دکھایا تمہیں اور دین عطا کیا, اور اس دین کے ذریعے سے پوری کائنات پر تجھے حاکم بنا دیا. اور اس صورت میں کہتا ہے میں نے تمہیں پریشان دیکھا, میں نے تمہارا سینہ کھول دیا, اور میں نے تمہیں اکیلا دیکھا تو میں نے تمہارا وزیر بنا دیا. بہت بڑی عطا ہے جو ان کے مقابلے میں ہے, یعنی حتیٰ کہ ان سے زیادہ ہے. اگر ان سے زیادہ نہ ہوتی یہ عطا, ہوا کا مسخر ہونے سے زیادہ نہ ہوتی یہ عطا, اگر مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ عطا نہ ہوتی تو اللہ اس رسول کے اس سوال کے جواب میں یہ نہ فرماتا. بہت بڑی عطا ہے. اور اللہ نے ایک اور عطا کا ذکر کیا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرا محبوب نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے بلند کیا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.